تو بھائی ابھی سے نکل جائیں. ٹائمر لگاؤ کہ بات کو شروع کریں. جی لگ گیا ٹائم، شروع کریں جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. الحمد للہ ناچیز حضور سید السادات ولی کامل عارف باللہ غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الشیخ بابا محمد احمد علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی نوری حضوری سرکار کے قدمین سے تبرکات حاصل کرتے ہوئے آغاز مناظرہ کرتا ہے. سب سے پہلے رافضی کی تعریف کرتا ہوں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں، اور یہ کو ہوا میں ڈانگیں نہیں ہوں گی. اللہ رسول کے فضل سے یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط. شاید آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. المعجم الوسیط کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب، یہ لغت کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر جناب والا رافضات کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الرافضۃ مؤنث الرافض وطائفۃ من الجنود ترکوا قائدهم وانصرفوا فرقۃ من الشیعۃ تجیز الطعن فی الصحابۃ سموا بذلک لان اولیہم رفضوا زید بن علی حین نہاہم عن الطعن فی الشیخین. فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں. رافضی شیعوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جو حضرت امام زید بن علی اوسط المعروف امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت زید، ان کے پاس بیٹھ کر رافضی ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو سب کو ختم کیا. جب سب کو ختم کیا تو انہوں نے منع کیا کہ ان کو سب کو ختم نہ کرو. تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام زید کو، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کو، حضرت امام حسین کے پوتے کو، مولا علی سرکار کے پڑپوتے کو چھوڑ دیا. لیکن ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کو سب کو ختم کرنا نہ چھوڑا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رافضی وہ ٹولہ ہے جن کی بنیاد ہی اہل بیت کرام کی مخالفت پر پڑی ہے. اور رافضی ابتداءً ہی صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مخالف نہیں ہے، بلکہ رافضی جو ہیں وہ ابتداء سے ہی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مخالف ہیں. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے، اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو سب و شتم کہا، یعنی ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے، اور یہ سب و شتم کرتا ہے. یہ فریق مخالف جو ہے واضح طور پر سب و شتم کرتا ہے. آپ کے سامنے اس نے کئی مرتبہ یہ ایسے کلمات استعمال کی ہیں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الصواعق المحرقہ. سکرین پہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن نظر آ رہی ہوگی، توجہ کے ساتھ سنیے گا. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. میری طرف دیکھیے گا، الصواعق المحرقہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر امام احمد بن حجر شافعی مکی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر، حضرت حسن بن علی مولا علی شیر خدا کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کے اندر ایک قوم ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا، جس طرح اس عیاری کو رافضی کہا جاتا ہے. فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا. یرفضون الاسلام، اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. فاقتلوہم فانہم مشرکون، میرے آقا نے فرمایا ان کو قتل کر دو. کیوں؟ کہ وہ رافضی مشرک ہیں. پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ رافضی مشرک ہیں، مشرک. دوسری روایت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اور یہ رافضی ٹولہ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کن سے؟ حضرت امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام حسن سے، اہل بیت کرام سے. تو یہ سنیے گا پوری سند اہل بیت کی ہے. اب اہل بیت کا سچا محب وہ ہوگا جو جناب والا اہل بیت کی سند کو دیکھے تو اس کو مانے. اگر جو اہل بیت کی سند ہو، اہل بیت کی مکمل سند ہی اہل بیت کی ہو، اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی بنیاد ہی اہل بیت کی مخالفت پر پڑی ہے، اسی طرح یہ اب تک یہ اہل بیت کے مخالف ہیں. یہ دیکھیں حضرت جناب والا امام حضرت ابراہیم عن ابراہیم
بن حسن بن حسین بن علی عن ابی عن جدی، یعنی حضرت ابراہیم بن حسن بن حسین بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یظہر فی امت فی آخر الزمان، کہ آخر زمانہ کے اندر ایک قوم نکلے گی، یسمون الرافدہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، وہ یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور آگے والی روایت سنیے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، دارقطنی کی سے یہ روایت الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے علی سیاتی من بعد قوم لہم نبض، اے علی میرے بعد ایک قوم نکلے گی، ان کا لہم نبض، ان کے لیے ایک بہت بھیڑا اور بڑا ہی برا لقب ہوگا، یقال لہم الرافدہ، اور حضور نے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا، وہ رافضی ہیں۔ تو فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، حضور نے مولا علی کو فرمایا اے علی اگر وہ رافضی ہیں، ان رافضیوں کو تو پالے تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مل علامت فیہم، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یخلطونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے بارے وہ باتیں کہیں گے جو تجھ میں نہیں ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ جناب علی جو ہیں وہ تو ابو بکر کے مخالف تھے، ابو بکر علی جو ہے وہ عثمان کے مخالف تھے، علی تو عمر کے مخالف تھے۔ تو حضور نے فرمایا وہ ایسی باتیں کہیں گے ویطعنون علی السلف، اور وہ سلف پر تان و تشنیع کریں گے، سلف پر زبان درازی کریں گے، سلف کو گالی دیں گے۔ اس سلف سے کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا موبائل دو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے، عمر کو گالی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا ٹولہ ہوگا وہ رافضی ہوں گے اور ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ آگے سنیے گا، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی واضح طور پر فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کئی طریقوں سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ینتحلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذلک وآیۃ ذلک انہم یسبون ابا بکر و عمر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہماری اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، جس طرح یہ عیاری اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرَ وعمر۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے، عمر کو گالی دیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر عمر کو جو گالی دے ان کا نام رافضی ہو، وہ مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہو گیا کہ رافضی مشرک ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ رافضی اپنے آپ کو مسلمان کہنا ثابت کریں کہ ہم تو اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر قسمیں بھی اٹھائیں پھر بھی ان کے قسموں پر کوئی اعتبار نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے 28ویں پارے سورۃ المنافقون میں بیان فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اگر قسمیں بھی اٹھائیں کہ وہ اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ مکار ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو رافضی ہوں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اسلام سے دور ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر کو سب کو ختم کریں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ اہل بیت کے محب نہیں ہوں گے بلکہ اہل بیت کے
دشمن ہوں گے. جس طرح کے ناچیز نے ابھی الموجم الوسیط سے واضح طور پر ثابت کیا اور اس نے بھی اپنی زبان سے مانا کہ ہم جو ہے وہ ہم ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں. اب آگے سنیے ایک اور روایت میرے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے نسیم الریاض. نسیم الریاض یہ کتاب ہے جناب, اور اس کی جلد نمبر ہے 6. آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں, آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جلد نمبر کتنی ہے 6. آنکھیں کھول کر دیکھ یاری, ادھر میری طرف دیکھ, تو جلد نمبر اس کی 6 ہے. اور اس کا جناب والا لکھنے والے کون ہے؟ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخواجی المصری المتوفى سن 1069. تو اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 431 اور یہ چھپی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ چوکپورہ ملتان پاکستان. تو یہاں صفحہ نمبر 431 پہ یہاں ایک روایت لائے ہیں. روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں, ایک منٹ جی حضرت صاحب, ایک منٹ علامہ صاحب ایک منٹ, میں نے ٹائم روکا ہے. علامہ صاحب جی میرے 5 منٹ باقی ہیں. لکشمندی صاحب نہیں, میں نے ٹائم روک لیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ آپ نے ان کا نام میں یاری کیا کیوں لیا ہے آپ؟ یاری اللہ یاری میرا نام ہے, میرا نام اللہ یاری ہے نقشبندی صاحب. یاری نہیں ہے, یاری بھی نہیں ہے, اللہ یاری. میں نے پہلے درخواست کی تھی بساد احترام دونوں شرکائے گفتگو سے, بھائی کم از کم لائیو مناظرہ جا رہا ہے, آپ نا ان کا نام اللہ یاری ہے یا حسن پورا نہیں لے سکتے تو یاری نہیں ہے نام میرا, اللہ یاری ہے. ایسے لگا کہ آپ نے یاری کہا ہے نا, مجھے ایسے لگا. چلو ٹھیک ہے, 5 منٹ میرے باقی ہے, بات کو سنیے گا. ہاں بالکل شروع کریں. اور یہ حوالہ بھی منازع کر رہا ہے نا یہ علامہ صاحب, ابھی ٹائم آپ نے روکا ہے تو ابھی کہنے کا موقع ہے. یہ حوالے جو سب دے رہے ہیں کوئی کسی شیخ کتب سے نہیں دے رہے, اپنے کتب سے دے رہے ہیں, اور سب وہ بھی حدیث ضعیف ہے اپنے کتب سے. بہرحال یہ اس کو چاہیے کہ شیعہ کتب سے دلیل لے. اگر اس کو ضعیف ثابت کر دیا تو میں منہ مانگا انعام دوں گا. آگے سنیے گا. یہ جناب چلو بھولنا نہیں ہے, منیر صاحب چلیں شروع کریں. نسیم الریاض, توجہ نسیم الریاض کتاب شروع کر دیں, بسم اللہ. اس کتاب کے جناب والا جلد نمبر 6 ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 431 پہ حدیث پاک ہے, فرماتے ہیں کہ بسند حسن سند کے ساتھ, یہ کہتے ہیں ضعیف ہے, ضعیف ثابت کرے گا تو پتہ چلے گا. اوروں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہوتا ہے, یہاں بیٹھ کے اس کو ضعیف ثابت کر پتہ چلے گا. اور جو جناب نے فریق مخالف نے مشکل الاثار سے پچھلے دن وہ روایت بیان کی ہے, وہ بھی میں نے پکڑی ہوئی ہے, وہ میرے پاس حوالہ لگا, میں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ, بتاؤں گا کہ ضعیف روایتیں خود بیان کی اور دوسروں کا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں حسن سند کے ساتھ. اوپر دیکھیں اگر آنکھیں کھلی ہیں تو حسن سند کے ساتھ ہے. کیا ہے کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ انہو قال, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قبل قیام الساعہ قوم یقال لهم الرافضہ. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم نکلے گی, ان کو رافضی کہا جائے گا. یرفضون الاسلام, اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. فَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ, میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں. اب بتائیں اگر رافضی اپنی تعریفیں خود کرے, قسمیں اٹھائے, جو مرضی کرے, اس نے ابھی اپنا یہ بات مانی ہے کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتا, میں عمر کو مسلمان نہیں کہتا, میں عثمان کو مسلمان نہیں کہتا. تو حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر و عثمان کو سب و شتم کرے وہ تو مشرک ہے, وہ تو یرفضون الاسلام, وہ تو اسلام کو چھوڑ گیا, اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو اسلام کا دشمن ہے, اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, پھر کہیں گے نام اور لیا حسن اللہ یاری جس کو کہتے ہیں. تو اگر یہ قسمیں بھی اٹھائے واللہ یشہد انہم لکاذبون, رب فرماتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھا لیں پھر بھی یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اب آخر کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کے اندر کوئی دم خم ہے تو ان روایات کا جواب دے, ان کو ضعیف ثابت کرے, ایک روایت کا ایک لفظ ضعیف ثابت کرے, اور میرے سامنے کوئی روایتیں نہیں لانی, پہلے میری روایات کا رد کرنا ہے, اس کے بعد اپنی روایتیں لانی ہے. میں اس کو اجازت دیتا ہوں, بولے میرے سامنے. ابھی ٹائم آیا تھا آپ کا؟ جی میں نے اجازت دے دی ہے, بولے. اچھا ٹھیک ہے, میں روکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے 1 منٹ پہلے بات ختم کر لی ہے.
علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی جو پوائنٹ اٹھائیں ان کا جواب دیں جی. اسٹارٹ کروں؟ میری بات کا جواب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا. جی یہ شروع جی کریں. سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته في العالمین واللعن الدائم على اعدائهم من الآن الى ابد الآبدین. بہت مشکل سے علامہ صاحب نے، نقشبندی صاحب نے تعریف مان لیا کہ رافضی کا تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو ابو بکر عمر عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اچھے کردار کا حامل نہیں سمجھتا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا، اس کو کہتے ہیں رافضی. اور کیا یہ رافضیت کہ ابو بکر عمر کو ہم ان کی خلافت کو نہ مانیں، ان کو غاصب مانیں، ان کو کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے اور وہ صراط حق سے منحرف ہیں اور وہ اچھے کردار کے حامل نہیں ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسے دلائل کا پیش کریں جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو اور شیعوں پہ حجت ہو. انہوں نے تو ایسا کوئی چیز پیش نہیں کیا. انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ اپنے کتب سے پیش کی ہیں، ان کے اپنے روایات، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے روایات ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھی روایت انہوں نے پیش کی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں. میں دلیل اس کا یہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ للامام ابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں. انہوں نے یہ اس کتاب میں احادیث واہیہ، صحیح بے سند اور باطل احادیث کا مجموعہ. اس میں ایک باب ہے یہاں پر، باب ذم الرافضہ، صفحہ نمبر 163 میں. جنہوں نے یہ حدیث پڑھی وہ حدیث وہ یہاں پہ لے کے آئے. مثلا انہوں نے حدیث پیش کی، یظہر فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام، هذا الحدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث صحیح نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حدیث انہوں نے پیش کی ہے، سیکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ قال یحیی بن معین عمران لا يحتج بحدیثہ. پھر انہوں نے حدیث پیش کی ہے بھائی وسیأتی قوم یقال لهم رافضہ فاذا لقیتموہم فاقتلوہم فانہم مشرکون. جب ایک قوم آ جائے گا کہ وہ ان کو رافضی کہا جائے گا، اگر وہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو قتل کر دینا. وفی روایت سوار قال احمد ویحییٰ والنسائی متروک، سوار نے روایت کی یہ متروک ہے. پھر حدیث ہے یسمون الرافضہ، ان کو قتل کرنا ضروری ہے، یہ هذا لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سب احادیث ذکر کیا اور فرمایا یہ سب احادیث واہی ہیں، باطل ہیں، ان پہ کوئی حجت. یہ حدیث آپ کی کتب میں صحیح بھی ہوتی نا پھر بھی حجت نہیں ہے. آپ کو اتنا مناظرے کا آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صواعق محرقہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یا کتاب نسیم الریاض یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ میں نے جو پیش کی ہے یہ آپ کے بڑے علماء محدثین اس کتاب کو مانتے ہیں احادیث واہیہ باطل احادیث پر، اور انہوں نے شہادت دی کہ احادیث باطل ہے. تو اس سے زیادہ میں اس بات پہ وقت صرف نہیں کرتا. البتہ شیعہ کتب میں روافض کا مدح بڑا عظیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافضی کا لقب دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی روایت بہت پیش کی ہے. ہم کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا، لیکن لقب رافضہ پہ ہم افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں، ان کے روایات میں، یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازا گیا ہے. رفض کا مطلب ہے ترک کرنا. رفض کوئی بری چیز نہیں ہے. رافضی اگر کوئی شخص ہو تو یہ گالی کا لفظ نہیں، رفض ہے یعنی ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. ہم رفض کرتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور ائمہ باطل کو، اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے، ان کو صراط حق سے منزوی مانتے ہیں، دور مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، ان کو ہم رفض کرتے ہیں. ہمیں اس بات پہ افتخار ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے. اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافضی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافضی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب الادب المفرد محمد ابن اسماعیل البخاری، وہی جو جامع صحیح بخاری کی جو ہے کتاب، مشہور بخاری اسی کی کتاب ہے، اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین الالبانی. کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 247 اور حدیث نمبر ہے 716، اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. صفحہ نمبر 700، حدیث نمبر 716. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. اے ابو بکر، تم میں
شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی تر ہے. تجھ میں شرک مخفی ہے اور تجھ میں چونٹی کی حرکت کی طرح شرک تجھ میں حرکت کر رہی ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے امام، یہ تو لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے عنوان سے، مشرک کے صفت سے آپ کے اپنی کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازا ہے، پکارا ہے، تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو، برا کہا ہو، مشرک کہا ہو، ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہہ سکتے. پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے فضائل القرآن لابن ذریس، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں، صفحہ نمبر ہے 94، حدیث نمبر ہے 89. ان عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یحدثون باحادیث قد اخذت بقلوبنا. یا رسول اللہ، یہود ہمیں ایسے ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بالکل میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں، میرا دل گرویدہ ہو گیا یہودیوں کے